السلام علیکم۔ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل سعد نور اکس پر آپ کا خوش آمدید۔ یہاں آپ کو دین کی روشنی اور علم کی باتیں ملیں گی۔ ہمارے سفر کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بظاہر بہت سادہ ہے، یعنی صرف چند سطروں پر مشتمل ایک متن۔ جی، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی فکر اور روایت کی اتنی بڑی عمارت کی بنیاد اتنے سادہ اصول پر کیوں رکھی گئی؟ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں صحیح بخاری کی پہلی حدیث کی، جو نیت کے بارے میں ہے۔ آج ہم اس کی تہوں میں اتر کر یہ کھوج لگائیں گے کہ اس بظاہر سادہ سے جملے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے سب سے پہلے رکھا گیا، اور یہ آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ یہ سوال اس گفتگو کا اصل مرکز ہے۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ ایک ایسی کتاب جو قانون، تاریخ اور عبادات کا اتنا بڑا مجموعہ ہے، اس کا آغاز کسی حکم یا واقعے سے نہیں بلکہ انسان کے اندر کی دنیا، یعنی اس کی سوچ اور ارادے سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ امام بخاری نے اسے سب سے پہلے رکھ کر گویا یہ پیغام دیا کہ باقی سب کچھ سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ ہر عمل کی روح کیا ہے۔ بالکل، تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث کا پہلا حصہ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، جس کا عام ترجمہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن یہ سننے میں بہت سیدھا لگتا ہے۔ کیا یہ صرف اتنا ہی ہے کہ اچھا سوچو تو اچھا ہوگا، یا اس میں کوئی گہری بات ہے؟ نہیں، اس میں بہت گہری بات ہے۔ دیکھیں، عربی لفظ نیت کا مطلب صرف ارادہ یا خیال نہیں ہے۔ اچھا۔ اس میں ایک مقصد، ایک سمت اور ایک عزم شامل ہے۔ یہ دل کا وہ عمل ہے جو کسی بھی جسمانی عمل سے پہلے ہوتا ہے اور اسے معنی دیتا ہے۔ تو یہ صرف سوچنا نہیں ہے، بلکہ یہ طے کرنا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے میری اصل غرض کیا ہے۔ مطلب یہ اصول فوراً ہی عمل کی قدر کو اس کی ظاہری شکل سے ہٹا کر اس کے اندرونی محرک پر مرکوز کر دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ دلچسپ ہے، یعنی ایک ہی کام جو باہر سے بالکل ایک جیسا نظر آ رہا ہو، دو مختلف نیتوں کی وجہ سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہیں سے حدیث کا اگلا حصہ آتا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یعنی اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ نتیجہ بتا رہا ہے۔ جی، پہلا حصہ اصول تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے عمل کا پھل، اس کی قدر، اس کا وزن، وہ سب آپ کی نیت کے مطابق طے ہوگا۔ یہاں مجھے جدید نفسیات کا ایک تصور یاد آ رہا ہے، انٹرنزک اور ایکسٹرنزک موٹیویشن کا۔ یعنی کیا آپ کوئی کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اندر سے اس کام کو کرنے میں اطمینان ملتا ہے، یا آپ کسی بیرونی انعام جیسے پیسہ یا تعریف کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہی بات نہیں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ ہاں، یہ بہت حد تک وہی تصور ہے۔ ایک شخص جو غریبوں کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ اسے ان کی تکلیف کا احساس ہے اور وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یہ انٹرنزک موٹیویشن ہے۔ صحیح۔ اسے سخی کہیں۔ یہ ایکسٹرنزک ہے۔ کام ایک ہی ہے، لیکن پہلے شخص کے عمل میں خلوص ہے، جبکہ دوسرے کا عمل ایک سودا بازی ہے۔ حدیث یہی فرق واضح کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصول واضح ہو گیا۔ اب حدیث اس اصول کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور مثال دیتی ہے جو اس وقت کے عرب معاشرے کے لیے بہت بڑی بات تھی، ہجرت کی۔ متن کہتا ہے، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی۔ یہ تو مثالی صورتحال ہو گئی۔ جی، یہ مثالی صورتحال ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی دوسری مثال آتی ہے۔ جی، اور وہ دوسری مثالی اصل نقطہ ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ مثال بہت سوچ سمجھ کر چنی گئی ہے۔ اچھا۔ ہاں، ہجرت اس زمانے میں سب سے بڑی قربانیوں میں سے ایک تھی۔ اپنا گھر، قبیلہ، جائیداد، سب کچھ ایک نظریے کی خاطر چھوڑ دینا، یہ ایک بہت مقدس عمل سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا دنیا کمانا یا شادی کرنا بری چیزیں ہیں؟ حدیث انہیں اتنے منفی انداز میں کیوں پیش کر رہی ہے؟ یہ تو زندگی کی جائز خواہشات ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہی اس حدیث کی روح ہے۔ متن ان چیزوں کو برا نہیں کہہ رہا۔ مسئلہ دولت یا شادی میں نہیں ہے، مسئلہ پیمانے کا ہے۔ پیمانے کا مطلب یہ کہ اگر تم ہجرت جیسا عظیم، مقدس اور انقلابی عمل صرف اتنے ذاتی اور چھوٹے مقاصد کے لیے کر رہے ہو تو تم نے ایک بہت بڑی چیز کو بہت چھوٹی قیمت پر بیچ دیا۔ اچھا۔ تمہیں وہ دنیا یا وہ عورت شاید مل جائے، لیکن تم نے اس عمل سے ملنے والا روحانی اور لافانی اجر کھو دیا۔ یہ نیت کی پستی ہے
جو عمل کی عظمت کو گرا دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے اپرچونٹی کاسٹ کا معاملہ ہے۔ جی آپ نے ایک چیز حاصل کرنے کے لیے دوسری کہیں زیادہ قیمتی چیز گوا دی۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا نیت اتنی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی نیت ملی جلی ہو؟ مثلاً کوئی شخص دین کی خاطر ہجرت کرے، لیکن اس کے ذہن کے کسی کونے میں یہ بھی ہو کہ نئے شہر میں کاروبار کے مواقع بھی بہتر ہوں گے، تو پھر اس کے عمل کا کیا بنے گا؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں بات گہری ہوتی ہے۔ علماء اس پر بحث کرتے ہیں۔ عام اصول یہ ہے کہ غالب نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ غالب نیت؟ جی، اگر بنیادی اور اصل محرک اللہ کی رضا ہے اور دنیاوی فائدہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے تو امید ہے کہ اس کے عمل کا اصل اجر ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن یہ انسان کے اپنے اندر کی سچائی کا معاملہ ہے۔ وہ خود جانتا ہے کہ اس کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے۔ یعنی یہ حدیث ہمیں اسی خود احتسابی یا سیلف اویئرنس کی دعوت دیتی ہے کہ اپنے آپ سے سچ بولو۔ بالکل، تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، خود کو نہیں۔ اور یہیں پر مجھے امام بخاری کے انتخاب پر حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب، جو لاکھوں حدیثوں کے سمندر سے چھان کر ترتیب دی گئی، اس ایک حدیث سے کیوں شروع کی؟ کیا اس وقت معاشرے میں کوئی ایسی بات چل رہی تھی جس کا یہ جواب تھا؟ مورخین اور علماء کے مطابق یہ ایک بہت شعوری فیصلہ تھا۔ اس دور میں جب اسلام پھیل چکا تھا، بہت سے لوگ اعمال کی ظاہری شکل اور رسم پر بہت زور دینے لگے تھے۔ اچھا، نمازوں کی تعداد، روزوں کی گنتی، ظاہری حلیہ۔ امام بخاری نے یہ پہلی حدیث رکھ کر گویا ایک مینیفیسٹو پیش کیا کہ اسلام کی روح ظاہری اعمال میں نہیں بلکہ ان اعمال کے پیچھے چھپی خالص نیت میں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نیت درست نہیں تو تمہارے اعمال کا ڈھیر بے معنی ہو سکتا ہے۔ واہ، یہ ایک طرح سے روحانیت کو رسم پرستی پر فوقیت دینے کا اعلان تھا۔ یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ یعنی یہ صرف ایک اخلاقی اصول نہیں بلکہ ایک اصلاحی تحریک کا نقطہ آغاز بھی تھا۔ یہ بات اس حدیث کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ اچھا، ایک اور مشکل سوال، جی، کیا اچھی نیت کسی غلط کام کو جائز بنا سکتی ہے؟ جیسے کوئی شخص یہ سوچے کہ میں چوری اس لیے کر رہا ہوں تاکہ غریب کی مدد کر سکوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت اہم حد ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی فقہ کا ایک اصول ہے کہ نیت عمل کو درست کرتی ہے لیکن حرام کو حلال نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔ نیت کا دائرہ کار جائز یعنی پرمیسیبل اعمال کے اندر ہے۔